السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے۔ کائنات کا واحد خالق و مالک پروردگار، حاکم اور مشکل کشا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے ابھی پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ تم سے رشتوں کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 جمعوں سے جہیز سے متعلق اور نکاح سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج رشتوں سے متعلق احادیث کی روشنی میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی، کیونکہ انسان کی زندگی اس کے اپنے گھر سے زیادہ متعلق، رشتہ داروں سے زیادہ متعلق۔ اس لیے جس آدمی کے تعلقات اس کے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے اچھے ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ اور اسلام میں اسی وجہ سے رشتہ داری کو بڑی اہمیت دی گئی۔ آپس میں ماں باپ اور اولاد کے تعلقات، بھائیوں اور بہنوں کے تعلقات، اور چھوٹے بڑے قریب اور دور کے رشتہ داروں کے جو تعلقات ہیں، اس کے بارے میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ہر آدمی جو اس دنیا میں جیتا ہے وہ بھی اس رشتوں کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے، جانتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار اور ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جتنے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا پریشانی اور مصیبت کا موقع ہو، ہر موقع پر رشتہ داروں کا میل جول سلوک انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور اس سے وہ یا تو غیر معمولی خوشی اور مسرت حاصل کرتا ہے یا ناقابل تلافی دکھ اور پریشانی کا سامنا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اور احادیث میں مسلمانوں کو اس کی بڑی شدت کے ساتھ تاکید کی ہے کہ وہ اپنے رشتوں کا لحاظ کریں، ان کے ساتھ سلوک کریں، حسن سلوک کریں۔ اور اس طرح کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی امید سے زیادہ ہم خود ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم آگے بڑھیں، ان کا حق پہچانیں، ان سے ملاقات کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، اور وقتاً فوقتاً حسب موقع ان کی خیر خیریت دریافت کرتے رہیں۔ اگر ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں، مالی مدد کی ضرورت ہو تو مالی مدد کریں، اور دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت ہو، کوشش کرنے کی ضرورت ہو تو ان کے لیے کوشش کریں۔ کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج میں کوشش کریں۔ کسی کے پاس شادی ہو، کسی کے پاس خوشی کا معاملہ ہو، کسی کی تعلیم ہو، کوئی کسی اور مصیبت کے اندر پریشان ہو رہا ہو، تو ہر موقع پر ان کی مدد کرنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ رشتہ داروں کا بڑا تاکید کے ساتھ اللہ اور رسول نے حق جتلایا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیے، ابتدائی
جو حصہ ہے اس آیت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ دیکھیے رشتوں کو کہاں سے لا کر اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے کہ انسانوں ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ذریعے سے بے شمار عورتوں اور مردوں کی آبادی کو دنیا میں پھیلا دیا۔ وَخَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ نکاح کے موقع پر اگرچہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ آیت اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے، اور صرف نکاح ہی نہیں، زندگی بھر یہ آیت ہم کو یاد رہنی چاہیے کہ ہر انسان ہمارا بھائی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم۔ اس میں انسانی برادری کا سبق دیا گیا، ہیومینٹی کا سبق دیا گیا، انسانی وحدت کا سبق دیا گیا کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ اس میں تکریم انسانیت بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے انسان ہی بنا کر پیدا کیا، انسان کو بندر نہیں بنایا گیا۔ اس کی اصل بندر سے نہیں ہے، اس کی اصل انسانی سے۔ بندر کی نسل سے ہونے کا جو تصور لوگوں نے پیدا کیا ہے، اس کو قرآن نے کاٹ کے رکھ دیا اور فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نفس واحد سے پیدا کیا، اس سے اس کی زوج کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بے شمار مردوں عورتوں کو پھیلا دیا دنیا میں۔ پھر اس کے بعد یہ جو رشتے قائم ہوتے ہیں آپس میں، یہ بہت بڑی امانت ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس رب سے، تساءلون بہ والارحام، جو تم سے رحموں کے بارے میں سوال کرے گا۔ رحم کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحمان کے مادے سے رحم پیدا کیا ہے۔ تم میں سے جو کوئی اس رحم کو جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، تم میں سے جو کوئی اس رحم کو توڑے گا میں اس سے ٹوٹ جاؤں گا اور میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رشتوں کا ایک گہرا تعلق خود اللہ رب العزت کی ذات سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور رحمان کے مادے سے میں نے رحم پیدا کیا، اور رحم کا مطلب تمام مترجمین نے قرابت اور رشتہ داری سے لیا۔ اس لیے رشتوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپس میں ہمارے جو تعلقات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، اس میں کتنی کٹھن اور گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ایک بڑے بزرگ حضرت بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے ان سے سوال کیا کہ بتائیے جناب کیا حال چال ہے، خیر خیریت پوچھی جا رہی ہے، کیا حال چال ہے، کیسے کاروبار چل رہے؟ تو کہنے لگے کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں سوائے رشتہ داروں کے۔ ان کا جملہ یہ ہے کہ سوائے رشتہ داروں کے سب کی دعائیں۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ رشتہ دار کیوں دعا نہیں دیتے؟ تو بولے نہیں رشتہ دار دعا نہیں دیتے، وہ بہت جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ رشتہ دار کس کو دعا دے؟ ہر آدمی رشتہ داروں کو بیزار نظر آ رہا ہے۔ پاس میں بیٹھے ہوئے ایک تیسرے آدمی نے کہا کہ بھائی اگر وہ آپ کو دعائیں نہیں دیتے تو اگر وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو آپ ان کو دعائیں دیجیے، آپ کیوں دعائیں نہیں دیتے ان کو؟ آپ دعا دیجیے۔ وہ آپ سے جلتے ہوں گے، آپ ان سے مت جلیے، وہ آپ سے حسد کرتے ہوں گے، آپ ان سے حسد مت کیجیے۔ وہ آپ کے خیر خواہ نہ ہو لیکن آپ ان کے خیر خواہ بن جائیے۔ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں سب سے پہلے حقوق کس کے ہیں؟ کون سا ایسا رشتہ ہے جو سب سے زیادہ محبت کا، الفت کا، حسن سلوک کا، خدمت کا مستحق ہے؟ اس سلسلے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بارہا اس کی تاکید کی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص،
ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ فرمایا کہ وہ جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں کسی کو ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے، وہ ہلاک۔ تو اولین درجے میں اگر کوئی رشتہ دار خدمت کے مستحق ہے تو آدمی کے ماں باپ۔ آپ نے رمضان کے موقع پر بھی احادیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں بد دعا فرمائی، جو برے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر درود و سلام نہ پڑتا، اور جو رمضان ملنے پر روزے رکھے اور عبادت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک ہونے کی بد دعا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ، سب سے پاکیزہ رشتہ، سب سے اہم ترین رشتہ، سب سے معزز مقدس رشتہ اگر ہے تو وہ والدین کا ہے۔ قرآن مجید نے کتنی تاکید کی، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بتلایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ بات اللہ تعالیٰ کے پاس طے شدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ یہاں سلوک کا لفظ نہیں ہے، حسن سلوک کا لفظ، بہتر طریقے سے ان کی خدمت کرنا، جان پہ سے اٹھ کے چھڑچھڑاتے ہوئے، عورتیں کرتے ہوئے، کم مرتے کی بڈھے یہ تصور کرتے ہوئے۔ خدمت تو کرنا ہے، مجبوری ہے، دنیا سے ڈر کے کریں گے، دوسرے رشتے داروں سے ڈر کے کریں گے، دوسرے بھائیوں بہنوں سے ڈر کے کریں گے، خود ماں باپ سے ڈر کے کریں گے، نہیں، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ، تطیب خاطر، دل کے ساتھ اچھی نیت ہو کہ یہ میرے ماں باپ، میں ان کی جتنی خدمت کروں گا میرے لیے اس میں بھلائی ہے، یہ میری جنت ہے، اگر میں خدمت نہ کروں تو یہ میری جہنم ہے۔ انہوں نے مجھ پر رحم کیا اس وقت جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ دعا سکھلائی گئی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ تصور کر کے سوچے انسان، جبکہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اس کا لوتھڑا تھا، صرف روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، اس کو بات کرنے نہیں آتا تھا۔ ماں باپ ہیں کہ رات کی نیند قربان کر رہے ہیں، دین کا چین قربان کر رہے ہیں، اپنی نوکریوں کو خیر بات کر رہے ہیں، کام کاج کو چھوڑ چکے ہیں، کھانا پینا چھوڑ چکے ہیں، بچے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کیا مصیبت آ گئی کہ رو رہا ہے، کچھ کھاتا پیتا ہے۔ اندازہ لگا ہے کیا پیٹ میں درد ہے، کہ کان میں درد ہے، کہ آنکھوں کا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا ہے بچے کو؟ جب تک کہ بچے کو چین نہیں آتا اس وقت تک ماں باپ کو چین نہیں آتا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اچھے سلوک کا، خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ دوسری مرتبہ پوچھا گیا، اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا گیا، اس کے بعد کون حسن سلوک کا مستحق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید شاہد ہے اس بات پر کہ ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھائی، درد پر درد سہا تمہاری پیدائش کے لیے، پھر 2.5 سال لگے تمہیں دودھ پلانے میں۔ کتنا عظیم، کتنا طویل عرصہ ہے یہ، 2.5 سال دودھ پلانے کے، 9 ماہ حمل کے، اتنے لمبے عرصے تک ماں اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کرتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ 3 مرتبے بھی، 3 درجوں میں بھی اگر کوئی حسن سلوک کا مستحق ہے تو وہ تمہاری ماں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں کئی ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو تم ان کی خدمت کرو۔ ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے ماں باپ۔ فرمایا
کہ اگر تمہارے ماں باپ ہیں تو تم جاؤ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ تمہارے جہاد میں جانے سے زیادہ افضل ہے اور یہی تمہارا جہاد ہے۔ جہاد میں جانے سے واپس کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دے تو میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ عرض کیا کہ میں یمن سے آیا۔ پوچھا کہ وہاں کوئی تمہارا ہے؟ عرض کرنے لگا کہ ہاں وہاں میرے ماں باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی ہے کہ تم جہاد میں جانا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول میں نے اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ، اپنے ماں باپ کی اجازت لو، اگر وہ تمہیں اجازت دے تو جہاد میں جانا، اگر وہ تمہیں اجازت نہ دے تو تم جہاد میں نہیں جانا، وہیں رہنا اپنے ماں باپ کے پاس۔ اللہ اکبر، یہ مقام اور مرتبہ بتایا گیا ماں باپ کی خدمت کا۔ تو رشتہ داروں میں اولین مستحق خدمت کے، حسن سلوک کے، وہ والدین ہیں، اور ان میں بھی سب سے افضل ماں ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ میں نے پوچھا کہ کس کی تلاوت کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان ہے رضی اللہ تعالیٰ جو جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر حارثہ بن نعمان کو یہ مرتبہ اور مقام کیسے حاصل ہوا؟ وہ تو ابھی دنیا میں زندہ ہیں اور ان کی قرآن کی تلاوت جنت میں سنی جا رہی ہے۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اس شخص نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی ہی میں اس کو جنت عطا کر دی، اور جنت میں اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کی آواز سے، قرآن کی تلاوت کی آواز سے جنت گونج رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ بن نعمان کے بارے میں خوشخبری اس لیے دی کہ وہ ماں کے ایسے خدمت گزار۔ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے بھی جہاد میں جانے کا معاملہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تم جاؤ اپنی ماں کے پاس، اس کی خدمت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قدموں میں تمہاری جنت رکھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں سب سے بڑا رشتہ ماں کا رشتہ۔ ہم سب مرد حضرات یہاں موجود ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کو وجود بخشنے کے بعد اس کے نشو و نما میں اہم ترین رول ادا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ماں کو بڑا خراج عقیدت پیش کیا، بڑے عمدہ اشعار بھی کہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر خراج عقیدت کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ پھر باپ کی بھی فضیلت کچھ کم نہیں، ارشاد فرمایا گیا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، تم میں سے جس کو چاہے جو چاہے اپنے جنت کے دروازے کی حفاظت کرے اور جو چاہے جنت کے دروازے کو تباہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اگر باپ راضی ہے اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے خدا ناراض ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہم اور آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ جو باپ نہیں بنے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور جو باپ بن چکے ہیں وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی خدمت کرے، ان کی اولاد ان کے فرما بردار ہو جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ سلوک ایسا معاملہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کے اثرات انسان کو زندگی میں دکھا دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص
اپنے ماں باپ کا خدمت گزار اور فرما بردار ہے تو اس کی اولاد بھی اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان اور خدمت گزار نہیں ہے تو پھر اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہوگی، اس کی خدمت گزار نہیں۔ اگر کسی کو اپنی اولاد سے شکایت ہے تو بچے سنتے نہیں، ہاتھ سے نکل رہے، بغیر بولے چلے جاتے، جو چاہے کرتے رہتے، ایسے کیسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، ہر آدمی کو ایسے ثابت ہے، کوئی مستثنا نہیں، سبھی اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا جائے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے تو یقیناً ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو یقیناً ہماری اولاد ہمارا دل دکھائے گی۔ اور اسی طرح رشتہ داروں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کا معاملہ ایسا ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی عمر کو دراز کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اب لوگ برکت کے لیے پریشان، دکانوں میں نقشے لگا لیتے ہیں، کچھ لکھ کے ہاتھ میں پہن لیتے ہیں، گلے میں ڈال لیتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کراتے پھرتے ہیں، گلی گلی کی خاک چھانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو۔ باہر گئے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لاکھوں میں تنخواہیں ہیں، پریشان ہیں، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مقدمہ آ گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی واقعہ ایسا ہو گیا کہ لاکھوں کی آمدنی غیر ضروری کاموں میں خرچ ہو رہی ہے، وکیلوں کو پیسہ دینا پڑ رہا ہے، ڈاکٹروں کی فیس ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ایسے خرچے لگ گئے ہیں۔ آدمی کماتا ہے لاکھوں لیکن پھر بھی بس نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی۔ لوگ پوچھتے ہیں مل صاحب کوئی دعا بتائیے، کوئی آیت بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین وظیفہ بتایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تمہارے گھروں میں برکت نازل ہوگی۔ لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ایسا کرنا مول صاحب، ہم کتنا بھی ملنا چاہتے ہیں، میں جاتا ہوں، ملتا ہوں، اچھے میں برے میں ہاتھ بٹاتا ہوں، انہوں ملتے نہیں، سلام نہیں کرتے، عید میں نہیں آتے، ہم دعوت دیے تو نہیں آتے، ہم بیمار ہوئے تو پوچھتے نہیں پلٹ کے، ہم کیسا کرنا، ہم تو چاہتے ہیں وہ نہیں آتے۔ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ ہم سے لوگ ملتے ہیں تو ہم ان سے ملیں، اگر وہ ہم سے نہیں ملتے ہم بھی ان سے نہیں ملتے، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو برابر کا معنی ہے کہ ہمارے پاس وہ آئے تو ہم ان کے پاس گئے، ہماری دعوت میں وہ آئے تو ہم ان کی دعوت میں گئے، ہمارے پاس جنازے میں وہ آئے تو ہم ان کے پاس جنازے میں گئے، یہ تو برابر کا معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے ملے تم بھی اس سے ملو، جو تم سے کٹے تم بھی اس سے کٹ جاؤ۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے ملو، جو تمہارے پاس نہیں آتا اس کے پاس جاؤ، جو تمہیں نہیں پوچھتا تم اس کو پوچھو، جو تمہاری دعوت میں نہیں آتا تم اس کی دعوت میں جاؤ، جو تمہارے جنازے میں نہیں آتا تم اس کے جنازے میں شرکت کرو، جو تمہارے لیے دعا نہیں کرتا تم اس کے لیے دعا کرو۔ کیا اچھی بات تھی جو کسی نے کہی ان صاحب سے جب انہوں نے شکایت کی کہ سب کی دعائیں ہیں سوائے رشتہ داروں کے، تو کہنے والے نے کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعا دیجیے، اگر وہ دعا نہیں دیتے آپ دعا دیجیے۔ ہم کو رشتہ داروں سے بڑی الجھن ہے، ہم آپ سبھی شامل ہیں، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے۔ ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم بھی ویسی کریں گے، بس اس سے زیادہ ہم سے نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیے، میں ہمیشہ اپنے سامنے یہ واقعہ رکھتا ہوں، اپنے دل میں بھی سوچتا ہوں، لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یقیناً بہت تکلیف بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت جب کہ رشتے دار ہمیں عین وقت حاضر سے، جب ہم کو ان کے اچھے سلوک کی امید ہوتی ہے، جب کوئی معاملہ ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارا یہ کام کر دیں گے، وہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں، یا بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے،
ملاقات نہیں کرنا چاہتے، گھر کو گئے تو دروازے بند کر لیتے. یہ سب حالات ہوتے رہتے. لوگ اسی کی تو شکایت کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. ایک واقعہ میں آپ کو سیرت کا پیش کر رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں نہیں. سب سے اونچا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کی، اور آپ کی ازواج مطہرہ امہات المومنین، تمام امت کی مائیں، پورے صحابیات میں امہات المومنین سے بڑھ کر کسی اور کا درجہ. اور ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو بی بی عائشہ کے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا. کتنی بڑی امانت تھی جو ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کی گئی تھی جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. اور پھر آپ اندازہ لگائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں انصاف فرمایا کرتے، لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی اور فرمایا کہ اگر سب کی اجازت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے آخری دن عائشہ کے حجرے میں گزاروں رضی اللہ تعالی عنہ. کیا مرتبہ اور مقام ہوگا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا مرتبہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں تمام امت کے علماء اور فقہا اور ائمہ کا فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پورے صحابہ میں سب سے بڑا اور اونچا مرتبہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں تمام لوگوں کے حقوق ادا کر دیے سوائے ابو بکر کے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قیامت میں ابو بکر کا قلعہ میری طرف سے عطا کرے گا. کتنا اونچا مرتبہ. ہم لوگوں کو سب اپنی عزت کا خیال تو ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے ہم رشتہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی میرا خیال نہیں کرتا، میں بھی تو عزت دار آدمی ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، خاندان کا ایک فرد ہوں، میرا خیال نہیں کرتا، میرے اوپر یہ الزام، میرے ساتھ یہ سلوک. یہ احساس ہے جو ہم کو بہت تکلیف دیتا ہے، بہت کانٹا بن کر چبھتا ہے ہمارے دلوں میں کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، ہم کیسے برداشت کریں. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے، بی بی عائشہ کا مقام کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. بی بی عائشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور سب سے چہیتی، سب سے بلند مرتبے کی زوجہ ہے. اس قدر آپ کا اونچا مرتبہ ہے کہ بی بی عائشہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے لحاف میں بستر میں وہی نازل ہوتی تھی، آپ کے بستر اور آپ کے لحاف میں وہی نازل ہوتی تھی جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوا کرتے. اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور ایسے بے شمار فضائل. لیکن واقعہ دیکھیے سیرت کا کیسا پیش آیا کہ ایک سفر کے دوران بی بی عائشہ چھوٹ گئی. لمبا واقعہ ہے، سورہ نور کی تفسیر میں آپ کو ملے گا 18ویں پارے میں. اور منافقین تو طاق میں تھے. ایک صحابی جو پیچھے تھے قافلے کے، انہوں نے دیکھا کہ بی بی عائشہ قافلے سے چھوٹ گئی ہیں، وہ اپنے اونٹ پر بٹھا کر لا کے قافلے کے ساتھ ملا دیے اور منافقین نے الزام لگا دیا، زنا کا الزام لگا. کتنا گھناؤنا الزام، کتنا بڑا بہتان تھا. اور یہ بہتان کا واقعہ اتنا تفصیلی ہے سیرت کی کتابوں میں، اس کے ایک ایک واقعے کے ایک ایک حصے میں کئی سبق ہم کو ملتے ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائے. مجھے اس وقت سے رشتوں کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کرنی ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ آیا تو آپ نے بھی بی بی عائشہ سے اعراض کر دیا، ناراض ہو گئے، بات چیت بند کر دی، سلام کلام بند کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کو اپنے ماں باپ کے پاس ایک عرصے تک بی بی عائشہ کو بھی پتا نہیں یہ کیا ہو رہا. پورے مکے میں مدینے میں سارے مدینے میں ہلچل مچ گئی، لوگوں کے اندر چیلا گوئیاں ہونے لگی، اور یہاں تک کہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دی. حضرت عمر آئے، سوال کیا، حضور نے فرمایا کہ طلاق نہیں دی، میں صرف علیحدہ ہو کر بیٹھا ہوں. یہاں تک کہ قریب 2 مہینے کا عرصہ گزر، حضور کو بھی پتا نہیں کہ اصل واقعی کی حقیقت کیا ہے.
جب سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ جو الزام بی بی عائشہ پر ہے یہ بہتان عظیم ہے، یہ جھوٹا الزام ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں۔ ایک سخت دور تھا، گزر گیا۔ واقعے کی تفصیلات میں بات یہ آئی کہ بہت سے مسلمان بھی واقعے سے متاثر ہوئے، انہوں نے بھی آپس میں چیمہ گوئیاں شروع کی اور کہنے لگے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا۔ بی بی عائشہ کو بدنام کرنے میں بعض بھولے بھالے مسلمان بھی ملوث، ان میں ایک بہت صاحب بھی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتے دار، اور حضرت ابو بکر کو جب پتا چلا کہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں، جھوٹا الزام لگانے میں ہمارے وہ رشتے دار بھی شامل، اب آپ اندازہ کیجیے کیا بی بی عائشہ سے بڑا عزت دار کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر سے بڑا کوئی عزت دار ہو سکتا ہے؟ حضور کے گھرانے، حضور کی زوجہ سے بڑا کوئی عزت دار ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ ہمارا جو چھوٹا موٹا اور بہت ہی کمزور ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی یہ کہتے لگتا ہے کہ اس شخص کا تو گلا ہی کاٹ دیا جانا چاہیے، اس کی تو گردن ہی اڑا دی جانا چاہیے۔ اس نے ام المومنین کے ساتھ یہ سلوک کیا، صدیق کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا، حضور کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ہمارا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جانی چاہیے۔ اور انسانی تقاضے کے تحت واقعہ یہ ہے کہ ان رشتہ دار کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مدد بھی کرتے تھے، ان کی پیسوں سے مدد کرتے تھے، وہ غریب تھے اور وقتاً فوقتاً ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ اب جیسے یہ بات سامنے آئی کہ یہ حضرت بھی اس میں ملوث ہے تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اب میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں، میری بیٹی کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا ہے، میں اس کی مدد نہیں کروں۔ اللہ، اب دیکھیے اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، سورہ نور کی آیتوں کا یہ تسلسل ہے، 2 رکوع میں واقعہ بیان کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے، یتیموں کی مدد نہیں کریں گے، اور مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے، غریبوں کی مدد نہیں کریں گے۔ وہ ایسی قسم ہرگز نہ کھائیں۔ کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا اور کون ہو سکتا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت سنائی گئی تو آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ واللہ میں اب اس کی مدد کرنے سے کبھی اپنا ہاتھ نہیں رکھوں گا، کبھی اپنا ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ یقیناً میں یہ بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اسی لیے میں بھی اس کے اس گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آخر وقت تک کہ حضرت ابو بکر نے اس واقعے کو کبھی یاد نہیں کیا اور کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہا اور کبھی ان کی مدد کرنے سے اپنا ہاتھ نہیں روکا، ہمیشہ ان کی مدد جاری ہوئی۔ اس واقعے کو ہمیں سبق کے طور پر یاد رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کسی بھی رشتہ دار نے ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کیا ہو، ہم ابو بکر سے بڑے عزت دار نہیں، بی بی عائشہ سے بڑے عزت دار نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عزت دار نہیں۔ ہمارے کچھ حقوق پامال ہو گئے، ہماری کوئی انسلٹ کی گئی ہوگی، ہمارا دل دکھا ہوگا، لیکن ہم اگر اپنے رشتہ دار کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ 2 بھائیوں میں جھگڑا ہوا، انہوں نے جھگڑا پیش کیا، یہ واقعہ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو بھائیوں نے اپنے سارے جھگڑوں کو فراموش کر دیا اور آپس میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا دیا، اور ان کو احساس ہوا کہ یقیناً ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ، ہم کو اپنی عزت کا کتنا ہی احساس کیوں نہ ہو، لیکن یہ واقعہ حضرت ابو بکر کا، حضرت عائشہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ دار کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ہم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یقیناً رشتہ بہت بڑی چیز ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف، کتنا ہی برا سلوک کیا گیا، بیٹیوں پر تہمت لگائی گئی، بیویوں پر تہمت لگائی گئی ہو، چاہے کچھ بھی ہوا ہو، ہم کو چاہیے کہ معاف اور حق کو درگزر کو اپنا شعار بنائیں۔ ایسے واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر اور کہا کہ اے وحشی، اب آئندہ سے تم میری مجلس میں آؤ تو میرے سامنے مت بیٹھنا، جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنی چچا کی یاد آ جاتی ہے،
اس لیے تم جب آؤ میری محفل میں تو دور بیٹھنا، میری نظروں کے سامنے نہیں کرنا۔ لیکن آپ نے معاف کر دیا اور ان کو دائرے اسلام میں داخل کیا۔ بعد میں اسی وحشی نے منافقوں کے سردار کو قتل کیا اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں حضرت حمزہ کو قتل کیا اور دور اسلام میں میں نے رئیس المنافقین کو قتل کیا، وہ قتل کا بدلہ میرا یہ قتل ہو۔ حضور نے ابو سفیان کو معاف کیا، ہندا کو معاف کیا، رشتہ داروں کو معاف کیا، ہر اس شخص کو معاف کیا جس نے آپ کے ساتھ برائی کی۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم معافی آپ کو درگزر کا معاملہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر ہم اللہ کی معافی چاہتے ہیں، اگر ہم جنت چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی تلافی چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کے قصور کو معاف کریں، بالخصوص رشتہ داروں کو معاف، اپنے بھائیوں کو گلے لگائیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس آیا جایا کریں، ان کی خیر خیریت دریافت کریں، ان کے کام آنے کی کوشش کریں، چاہے وہ ہمارے ساتھ کوئی بھی سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول